مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھے، مجھے کیا سمجھے؟ بالکل نیوٹرل، بلکہ فرض کر لے میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ فرض کر لے میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت، ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اشرف غنی ایسے نکلے اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا، لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے۔ اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں، اور دنیا حیران ہے۔ امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے، چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے۔ تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت، دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو، جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں، ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے؟ ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے۔ ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا، اطلاعات آئی ہیں کہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی، ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس۔ کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات، اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا، تو ملا عبد الغنی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور، ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے، بھائی حکومت بن گئی تھی، جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں، ان پہ بمباری کی، اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے۔ تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا۔ یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب۔ اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے۔ جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا، مار دے گا ہمیں۔ تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی، لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ظلم ہوا ہے، غلط ہوا ہے، لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے، اسے آپ غور سے سنیں کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو، اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں، خوشی میں نہیں دے رہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں۔ مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا، تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا۔ جو چاقو چلانے والا ہے، جو چھرا گھونپنے والا ہے، اس کے آپ اتحادی بن گئے، اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا۔ اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو۔ آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے،
अमेरिका से भी नफरत करते, और अमेरिका ने जिस गवर्नमेंट को जबरदस्ती ला के आप पर मुसल्लत किया है उस हुकूमत को भी आप बुरा भला कहते, लेकिन आप उस हुकूमत का भी साथ दे रहे हो, उस हुकूमत के हवारियों का, हिंदुस्तान का भी साथ दे रहे हो, आप अमेरिका का भी साथ दे रहे हो, और सारा नजला उस मुल्क पे गिला रहे हो जिसने, मैं मानता हूं कि जुल्म किया, लेकिन उसने आपको बे इंतहा सपोर्ट किया है। उसने 16 लाख से ज्यादा अफगानों को अपने मुल्क में पनाह दी है, अफगानों के लिए इस मुल्क को दुबई बनाया। आज भी लाखों अफगान आपको यहाँ खाते पीते, जॉब करते, ट्रांसपोर्ट के मालिक बने नजर आएंगे। आप इन तमाम एहसानात को पसे पुश डालकर अपने हकीकी दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहे हो। और जिसने हमेशा आप रूस के टुकड़े करवाने में किसकी मदद थी सबसे ज्यादा? पाकिस्तान की मदद थी। अगर सदर जियाउल हक उस वक्त अफगानिस्तान का साथ ना देता तो रशिया के टुकड़े होने में मजीद 20 साल लग जाते। तो आप इन तमाम पाकिस्तान के एहसानात को पसे पुश डाल रहे हो और आप उस एक गलती को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन अपने दुश्मन की बड़ी बड़ी गलतियां आप पी रहे हो, जबकि उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो मैं ये पैगाम उन अपने अफगान भाइयों को देना चाहता हूं जो मीडिया के गलत प्रोपेगंडे की वजह से किसके खिलाफ हो गए हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी, गलत कर रहा है पाकिस्तान। ये जनरल मुशर्रफ ने, आज जनरल मुशर्रफ भी अपनी आंखों से देख रहा होगा, अल्लाह ने उसको इस वक्त तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुम इतनी पावरफुल आर्मी रखने के बावजूद एक अमेरिका के सामने ढेर हो गए, और वो कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो 52 मुल्कों के सामने आके खड़ी हो जाती है और 20 साल में उखाड़ के उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। उस वक्त लिबरल लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था जब अमेरिका आया ना, बमबारी हुई और अमेरिका को फतह हुई। मैं मज़ामीन अखबार में पढ़ता था, हमारे जो लिबरल सहाफी हैं जो बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए, ऐसे इनको सांप सूंघ गया है। बोलो ना भाई, आपने जो अपने शुरू में मज़ामीन लिखे थे रुजू करो उनसे। तो जब मुकम्मल अमेरिका ने कंट्रोल किया तो उस वक्त हमारे जो लिबरल सहाफी हैं, डॉन अखबार में जंग में लिखने वाले, हम उनके मज़ामीन पढ़ते थे, बहुत तंज कि देखा ताकत गालिब आ गई मुल्लाओं पर, पावर गालिब आ गई, बोलो मुल्लाओं पर। आज वो चुप बैठे हुए हैं, अब लिखो ना मजमून, बयान करो ना। और ये ऐसा ही नहीं हो गया, एक एक घर से 10-10 मर्दों के जनाजे उठे हैं, एक एक घर से, एक एक घर से पूरे पूरे खानदान कट गए हैं। ये पेड़े खा के नहीं हुआ। आज अमेरिका इस शिकस्त की तमाम तर जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। तो अफगानिस्तान में बसने वाले मुसलमान, क्योंकि वहां फेसबुक पे बड़ी जंग हो रही है, हमारे जो केपीके के और कोयटा के लोग हैं और अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, सब आपस में फेसबुक पे क्या हो रही है? जंग। कि ये तालिबान तो तुम्हारे पैदा करदा है, तुम ही ने मरवाया, तुम ही ने इनको भेजा, अपने मुल्क में शरीयत नाफिज करो ना, हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? उस मुल्क में पाकिस्तान शरीयत नाफिज नहीं कर रहा। ये जितने लड़ने वाले लोग हैं ये आप ही की मिट्टी से पैदा हुए हैं, आपको इस पे फख्र करना चाहिए। हम तो फख्र से बताते हैं कि अफगानिस्तान ने, अफगानों ने, और याद रखो ये जो तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तालिबान तो बहुत थोड़े से थे मदरसों के, ये तो सारे वही अफगानी जो रशिया के खिलाफ लड़ते रहे, वो और उनकी नस्लें इसमें शामिल होती रही, नाम तालिबान का लग गया। ये सारे मदरसे के तलबा थोड़ी हैं, ये तो बहुत थोड़े, ये सारे वो अफगानी हैं जो रूस के खिलाफ लड़ते 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 फिर अगली नस्ल उनकी नेटो के खिलाफ लड़ती रही है, उनके खून में अल्लाह ने लड़ाई रखी है। और इस जंग के बाद क़यामत तक अब दुनिया की कोई ताकत चांद पे तो जा सकती है, मरीख पे भी जा सकती है, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये तो फख्र की बात है अफगानियों के लिए, इस पे फख्र करो, इस पे क्यों जिल्लत वाली बातें कर रहे हो? बोलो हमारी कौम को अल्लाह ने ये वस्फ दिया है कि हम कभी किसी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकते। ये तो फख्र की बात है आपके लिए, आप इसमें इल्जामात डाल रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो आपके लिए फख्र की बात है। आप बोलो हमने किया है, दुनिया सैल्यूट करेगी आपको और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी फतह को इस तरह की बातें करके जिल्लत में तब्दील मत करो। आपसे अल्लाह ने एक बहादुरी का काम करवाया और आप कह रहे हो मैंने नहीं किया, किसने किया है? इसने किया है। लोग कहेंगे हम तो अवार्ड आपको देने के लिए आए थे और आप कह रहे हो किया किसने है भाई? इसने किया है। कभी कोई अपना अवार्ड किसी और को देता है? सबसे पहले बरतानिया को शिकस्त दी। बरतानिया
بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا, اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا, پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر بولو بعض یعنی ایسی گاڑی تھی, رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس وقت. جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے, حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے, ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمس کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی, بھائی سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, مر جائیں گے کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے, وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا. تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف, امریکہ بہت بعد میں آیا ہے. بھاگتے چور کی لنگوٹی, چلو یہ اب رشیا, میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں. مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی, فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا, میرا گلا آج بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے آج میں بیان کے لیے آیا ہوں. 2-3 دن سے طبیعت بہت شدید خراب چل رہی ہے, اور مجھے اس کا علاج بھی معلوم ہے. علاج یہ ہے کہ میں 2-4 دن کے لیے کراچی سے باہر چلا جاؤں, کیونکہ بھنگی خانہ بن چکا ہے الحمدللہ, اور اب یہ جب تک ہوا تبدیل نہیں ہوگی یہ سیٹنگ پہ نہیں آنے والا. تو بھنگی خانہ, وہ پچھلی دفعہ میں بیان کر رہا تھا, کراچی کی برائیاں کر رہا تھا حکمرانوں کی, وہ عامر لیاقت صاحب آ گئے, عجیب ٹائم پر آئے. تو
عامر لیاقت صاحب کہیں گے میرا کیا تعلق بھائی ان گٹر کے ڈھکنوں سے. یہ جمہوری نظام حکومت جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا، اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا یہ والا کام ہے کس کے ذمہ ہے. یہ ایسا پیچیدہ نظام ہے. دیکھو سعودی عرب میں جاؤ گے ہر کام کے ذمہ دار بادشاہ ہے. متحدہ عرب امارات میں جاؤ گے جو غلط ہو رہا ہے لوگ کس کو پوچھیں گے؟ بادشاہ. ہمارے ہاں جاؤ تو کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری. پتہ ہی نہیں اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی کہ یار ڈھکن کس وزارت کے تحت آتے ہیں، گٹر کے ڈھکن کچرے خانے کس وزارت کے تحت آتے ہیں، اور اس کا وزیر لیٹسٹ چل کون رہا ہے. اتنے سیاست دان اتنے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بددعا کس کے خلاف کرے انسان. پھر ہم تو ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہول سیل کے حساب سے کر رہا ہوں، جو واقعی مستحق ہو اس کو لگا دے، باقیوں کو معاف کر دے، کیونکہ باقیوں کو کسی اور طریقے سے آ کے لگ رہی ہیں. پھر ایک آدمی پر زیادہ بددعائیں ہو جائیں صحیح نہیں ہے نا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جنرل یا فوج کا کوئی آفیسر، اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے، جہازوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اپنے اس فوجی کو. اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خوف سے اور قتل کے خوف سے سفر آپ نے شروع کیا مدین کی طرف. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اب راستہ تو معلوم نہیں ہے لیکن اب مصر میں رہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے مدین کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اللہ سے امید ہے کہ مجھے وہ صحیح راستہ دکھا دے. ایسے موقع پہ توکل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ توکل پہ چل پڑے. اس سے پتہ چلا توکل کہاں کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے آپ کام پورا کر لیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ توکل. تو یہ موقع ہے توکل کرنے کا. بھائی مصر میں ٹھہر تو سکتے نہیں ہے، جانا تو ہے، اب گائیڈنس بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ کر کے نکلو، دیکھا جائے گا راستے میں پوچھتے پوچھتے پہنچ جائیں گے. بالآخر سفر کرتے 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 مدین شہر پہنچ گئے. ابھی تک حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی ہے. بنی اسرائیل کی ایک نوجوان ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. مسافر سب سے پہلے پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، ایک آکسیجن، ایک پانی اور ایک روٹی. تو آکسیجن تو اللہ نے ہوا میں رکھ دی ہے، وہ کنووں میں الحمدللہ نہیں ملتی، نہ سلنڈر میں کہ آپ جا کے لائن میں کھڑے ہوں، وہ اللہ نے ہوا میں چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چاہیے پانی. خوراک کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے ایک آدھ ہفتہ، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مسافر جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بھائی پینے کو پانی ملے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. حضرت موسیٰ بھی فوراً پانی کی طرف گئے. شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا جی فلاں جگہ کنواں ہے، وہاں پہنچ گئے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. کچھ لوگوں کو دیکھا جو ڈول سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. تھوڑا دور دیکھا کہ 2 لڑکیاں یا 2 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، وہ ہٹا رہی ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ نہ چلے جائیں آگے. قال ما خطبکما. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا کہ یہ 2 نوعمر لڑکیاں ہیں، ان کو تو بہت دیر لگ جائے گی ان کا نمبر آنے میں. تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے خدمت خلق کے جذبے سے. ما خطبکما. تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی دور؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہی بات ہے، ان لڑکیوں نے 2 جملوں میں اپنے خاندانی ہونے کے 2 ثبوت پیش کر دی. قرآن جو ہے نا 2 ہی قسم کے طبقے کا ذکر کرتا ہے، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بس اسی پہ پورا قرآن ہے. خاندانی لوگوں کے لیے جنت اور غیر خاندانی لوگوں کے لیے جہنم. تو یہ میں بار بار خاندانی غیر خاندانی کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھا کرو آپ کن لوگوں میں شامل ہو رہے. آپ کی باتیں وہ ہیں جو خاندانی لوگ کرتے ہیں، آپ کے اعمال وہ ہیں جو خاندانی لوگوں کے بول لو نا ہوتے ہیں.
تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے, بات بھی کرے گا تو اچھی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی خاندانی تھے, مسافر ہیں, مسافر کو تو اپنی فکر ہوتی ہے, اسے کیا فکر کہ یار وہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی ان کو پہلے پانی پلاؤ, ابے چھوڑو بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ غیر خاندانی ہونے کی, یار میں نہیں درس دینا ہی چھوڑ دوں گا میں تم لوگ سے, میں خاندانی کر کے 6 مہینے ہو گئے, تم لوگ منہ سے تو پھوٹ دیا کرو نا معذرت کے ساتھ, بولنے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا چوک و چوبند. دیکھو میں نے تراویح پڑھائی ہے, تھکا تو میں ہوں, آپ نے تو پڑھی ہے نا, تو آپ کیوں اتنے تھک گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, دیکھو کوئی مسافر جب اتنی دور جاتا ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے, اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بھائی ان کا ہیڈک ہے, دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ہاں خواتین کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوگا, ان کی پرمپرا ہی یہی ہے, ان کا کلچر ہی یہی ہے. بھائی میرے کو اپنی فکر ہے, میں بھی لائن میں لگتا ہوں, پانی پیوں, یہی ہوتا نا. ایسے موقع پہ کوئی آ کے آپ سے کہہ بھی دینا کہ بھائی میں کمزور ہوں, معذور ہوں, میرے لیے ڈول نکال لے, تو آپ اسے جواب میں کیا تانا دو گے؟ میں بھائی خود مسافر آدمی ہوں, یہاں کسی کو تیرے کو اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا تجھے, اندھا ہے, یہی بولیں گے نا. اسٹائل کیا ہوگا؟ اندھا ہے, میرے کپڑے نہیں دیکھ رہا, میرا حلیہ نہیں دیکھ رہا, مسافر ہوں, 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹرین میں, اب میرے ساتھ خواتین تھیں, گھر والے تھے, تو وہ کچھ لوگ چڑھنے لگے, تو میں نے کہا بھائی یہاں ذرا پردے دار خواتین ہیں, یہاں فوراً سیٹ پہ نہ بیٹھیں. فوراً کہنے لگے ہماری ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی بھی نہیں ہے. پھر مجھے کہنے لگے تسی کراچی کے ہو, میں نے کہا ہاں, توڑا قصور نہیں ہے. پھر توڑا قصور اسٹائل تھا یہ بھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو بیچارے اچھے آدمی تھے, ان کو تو میں نے ویسے ہی رگڑ دیا, وہ ہر ایک کا اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر لگ گئی کہ بھائی میں تو مرد آدمی ہوں, بعد میں نمبر آ جائے گا, پی لیں گے, یہ بیچاری خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا, ان کی پہلے خدمت کرو. کیسا دیکھو, جو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں, اچھے ہی ہوتے ہیں. آج کل شو بازی کے لیے تو لوگ بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے ہدیے دے رہے ہیں, ہدیے لے رہے ہیں, اپنی چیز اب تو بعض لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے, کیمرے میں تصویر آ جائیں گی, مجھے ڈر لگتا ہے بعد میں واپس نہ لے لیں گے کہ بس ہمارا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے. دل سے ہدیہ دینے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کھانا کھلایا, پھر کہنے لگے ذرا تعریف کر دیں تھوڑا سا ویڈیو. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں, ان کو فکر کس کی ہو رہی ہے؟ ان بچیوں, یہ بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں, حالانکہ نہ اپنی قوم ہے, دوسرا ملک ہے, پھر بھی بھائی انسانیت کے ناطے خدمت. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے, یہ بھی نہیں پتا. جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنے خاندانی ہونے کے ثبوت کے طور پر 2 جملے پیش کیے. پہلا جملہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, بھئی یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں, ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھسے, پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے, اس میں حیا ہوتی ہے, اس میں شرم ہوتی ہے, وہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی, اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے, اگر اس میں حیا ختم ہو گئی, اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. اور آج کل سب کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے, بولڈ لڑکیاں چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. پھر جب وہ بولے گی نا شٹ اپ, صحیح ہے نا, جب وہ بات چیت میں بولے گی شٹ اپ, پھر اچھلتے ہیں 2 فٹ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ماڈرن سے شادی کا تو یہی فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے تو کم بولا, اس نے تو چمیٹ بھی لگا دے گی, زیادہ غصہ آیا نا اس کو, فری نہیں ہونا. حیا, ایجوکیشن الگ چیز ہے, حیا الگ چیز, دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کرو, کس نے منع کیا ہے, لیکن سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرو؟ حیا اور شرم. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم مجمع میں گھس نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی آپ نے تو ایک جملہ تو کہہ دیا اپنے خاندانی ہونے کا, لیکن خاندانی لوگوں کے ہاں تو گھر کے باہر کے کام مرد کرتے ہیں, لیڈیز تھوڑی کرتی ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال نہیں پوچھا ان سے, کیونکہ حضرت موسیٰ تھوڑی انکوائری کریں گے, یہ انکوائری کرنا بھی غلط ہے نا. اب کوئی خاتون اگر باہر شاپنگ کر رہی ہیں, آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے آلو خریدنے کے لیے, تو اس کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہونا ہو آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل, آپ کیوں کسی کے معاملات میں گھس رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں پوچھا, تو وہ خود اپنے بارے میں بتا رہی ہیں, کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے اس کو وہ اپنے بارے میں بدگمانی سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے کہ میرا غلط امیج نہ جائے. تو فوراً انہوں نے خود سے کہہ دیا حضرت موسیٰ کے پوچھے بغیر, ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوری میں ہم نکلی ہیں, ورنہ یہ کام تو مرد کا ہے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو, مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. آج ساری باہر کی خریداری کس کے ذمہ ہے؟ خواتین کے ذمہ.
کچھ دنوں میں مرد گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے. یہی فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں دبئی گیا تو وہاں ساری فلپینی عورتیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ مرد تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ان کے ہاں مرد گھر میں ہڈ حرام پڑے رہتے ہیں. جاب کون کرتی ہیں؟ خواتین. وہ ہڈ حرام گھر میں. شکر ہے فلپینیوں کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا, اردو میں کرتا ہوں نا. اچھا کچھ فلپینی کے بارے میں اطلاع ملی, مسلمان بھی ہوئے احقر کا بیان سن کے. وہ کہیں اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دی تھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی خاندانی قسم کا انتظام ہو جائے نا, وہ بیانات جو خاص طور پہ غیر مسلموں سے متعلق ہیں, تو اللہ سے امید ہے شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ ایڈمن سے رابطہ کریں اس سلسلے میں. جو احمد طالب ہے نا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے ڈبنگ انگلش میں ہو جائے تو احمد طالب سے رابطہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں نے کیا کہا, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, ورنہ وہ آتے ہم کیا کرتے, گھر میں رہتے. حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر. فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جا کے کھینچ کے پانی نکال کے ان کے حوالے کر دیا, جاؤ. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو صرف انسانیت کی خدمت, کوئی لالچ ان کے ذہن میں نہیں تھی, نہ انہوں نے زبان سے کہی نہ ان کے دل میں. لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خدمت کی نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, بالکل اجنبی ہوں, یہاں رہنے کا کوئی انتظام بھی میرے پاس نہیں, کوئی ملازمت, کوئی جاب, کوئی بزنس. تو میں نے ان کی خدمت کی ہے, شاید یہ اس کے بدلے میں مجھے ان کے والد اگر خاندانی آدمی ہوئے جیسے کہ باتوں سے لگ رہا ہے, تو شاید اس کی کوئی اجرت مجھے دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کا میرے لیے انتظام ہو جائے. مانگ تو رہے نہیں ہے نا. تو ایسے موقع پہ ان بچیوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان کے محتاج تو نہیں ہے لیکن اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے کوئی انتظام میرے لیے کر دیا ہے تو اللہ کر دے, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ہے یار. اس لیے جب بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا کرے نا, جب بھی کوئی مرید جیب میں ہاتھ ڈالے, اس سے امید نہ لگاؤ لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ صرف کھجا کے اس کا ہاتھ واپس. یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا, ان کی حالت کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, ہم تو رہے ہیں نا 1 نمبر لوگوں میں بھی 2 نمبر میں بھی, ہر طرح کے لوگ ہم نے دیکھے. تو حضرت موسیٰ نے کو امید ہو گئی کہ شاید کچھ میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کا یہ لوگ انتظام کر دیں, کیونکہ باتوں سے یہ بچیاں خاندانی لگ رہی ہیں, تو باپ بھی کیا ہوگا, خاندانی ہو, کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. قرآن کہتا ہے آ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر اگر نازل کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ ان کے دل میں خیال آئے نہ مجھے کوئی پرواہ, میں ایسی زندگی گزاروں. تو یہ ابدیت کے خلاف ہے, اتنا فنٹر بننے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ اعتدال اچھا ہوتا ہے. اللہ نے دعا سن لی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, باپ بھی خاندانی, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں نے جا کے جب ابا کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان نے آج ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ڈول سے پانی پلایا ہے, تو باپ اگر غیر خاندانی ہوتا وہ کہتا ہے چلو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا, اب آرام سے کھانا کھا کے سو جاؤ, بھاڑ میں جائے جس نے کرنا تھا. لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کام نکالو, اس کیا اجرت مجرت کسی کو بلانا اور کسی کو پیسے پوسے, یہ کیا ہوتا ہے, اپنا کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. میں ایک دفعہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا, ایک میکینک نے نا کوئی چیز ڈھیلی ہو گئی تھی, اس نے صحیح کی, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کر کے دیکھی, ہاں صحیح ہے. تو میں جب جانے لگا نا, اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا کہ ابے اس کو بول وہاں تک یہ یہاں سے نکل جائے کسٹمر, یہ پرانی بات ہے, پھر بھلے آگے جا کے خراب ہو جائے, ہماری تو جان چھوٹے. وہ اس کو بول رہا تھا اور مجھے سنائی دے رہا تھا. میں کہا یار کیسا غیر خاندانی آدمی ہے, یعنی وہ اتنی ٹھیک کر دی کہ یہاں سے وہاں چلی جائے. وہ اس کو سمجھا رہا ہے میں نے تو جگاڑو کام کر دیا ہے, یہ پیسے مل گئے, یہاں سے جائے یہ کسٹمر, اور پیسے تو مل گئے نا, وہاں جا کے بھلے خراب ہو جائے, ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے. اٹ از کالڈ غیر خان. اس طرح لوگ بھی ہیں کہ اپنا کام نکالو. پنچر والے بعض دفعہ کیلیں ڈال دیتے ہیں دور, ایسا میں نے خود دیکھا ہے, ہائی وے پہ کیلیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں, آگے پنچر کی دکان. ابے قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ, اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے, جس میں قندھار بھی آتا ہے, ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں.
تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین سوری جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے، دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسم فرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے، تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات، یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے، وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کی۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف، تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا، تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے، ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما،
تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا ہے۔ لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کے بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی۔ جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی۔ لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی۔ اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی۔ کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی۔ کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہو، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو، تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بے وقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے، اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان۔ تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی بے وقوف قسم کی قوم تھی۔ تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی۔ تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو، یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی۔ تو یہ اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں۔ اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات، اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر آ کے انہوں نے درخواست کی۔ طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا۔ تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے؟ بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ،
اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں؟ کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں، خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس کو یا اجرت کو، تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے، تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، کہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا، وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہے۔ دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے، سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا، جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مانگوں۔ آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے، اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے۔ تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیرن، وہ بہت بہتر ہے، تم کیا دو گے مجھے، کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا، لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا، اس کے لیے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، لیبر چاہیے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت چاہیے مجھے، پاور چاہیے، افرادی قوت چاہیے، یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے، لیبر چاہیے، مزدور چاہیے۔ تو اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں، یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی، تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا، ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کنار، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ، دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو، اچھا یہاں بھی اندماج ہے، صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے، تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں، انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہا جمع کیا پہلے، حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی، پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے، تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے، کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا، ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے، کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا۔ آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا، ایک پلیٹ آئے، پھر دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ، یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی، یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے، تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے۔ قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ، انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا۔ تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح، وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں،
سوری پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں، تو قالا آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ، تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں، جو صدیوں پرانی بات ہے، جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو اشیر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے. تو وہ کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی. اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے، کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے دو، مجھے یہ، میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا، ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، ایک یکجان ہو جائیں. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا، تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا. تو وہ دیگیں تانبے کے پگھلا پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا، ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی. کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا، یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا، جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمت من ربی، وہی بات، تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے، دیکھا، اور پھر شو بازی شروع کی، نا 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 نا، ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو انبیاء اور نیک لوگ، اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا. فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں، ان میں سے بعض کو، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی. دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے، اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ
ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اچھا ہاں میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، ہی اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ
کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے، سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ فرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام